چلنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، دشمن اپنے سے کئی گنا زیادہ۔ حضور کے غلام میرے قریب کے صحابہ حالت روزہ میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی حج کرنے نہیں جا رہے، عمرہ کرنے نہیں جا رہے، ملاقات کرنے نہیں جا رہے، دعوت اڑانے کے لیے نہیں جا رہے، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ موت سامنے ہے لیکن پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کی پر بھروسہ نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، توجہ اس چیز کی طرف ہے مریں گے یا مار دیں گے ان ناریوں کو۔ اس لیے سنا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں محبوب باری کو، حضور کی ذات کو وہ بکواس کرتے ہیں، ہم ان دشمنوں کے سر قلم کر کے رکھ دیں گے۔ اس انداز کے ساتھ لڑیں۔ تھوڑی سواریاں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک ایک سواری کے لیے 3 سوار۔ یہ آپ نے زندگی میں سنا ہے، آپ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، ذرا غور کریں کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے میں آگے جاؤں، مجھے سکون پہنچے، میری ذات کو تکلیف، بولیے، ہر ایک چاہتا ہے مجھے پریشانی نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ مگر قربان جائیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک سواری کے لیے 3 سوار، اور یہ نہیں کہ تینوں اکٹھے سوار ہو جائے، وہ جانور ہیں ان بیچاروں نے کیا بولنا ہے، نہیں، کیا خوبصورت اصول دے دیا کہ جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے۔ فرمایا تینوں اکٹھے سوار نہیں ہوگے، ایک سواری کرے گا، باقی پیدل چلیں گے۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ نیچے اتر آئے، دوسرا سوار ہو جائے، پھر وہ نیچے آ جائے، تیسرا سوار ہو جائے، اسی طرح یہ سفر چلتا ہے۔ اور یہ جملے سنیے، ایمان افروز جملے سنیے، جس طرح صحابہ کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک سواری 3 سواروں کے لیے، اپنے لیے اگر حضور چاہتے نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں۔ جو لشکر کا سپہ سالار ہوتا ہے، جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ مگر قربان جائیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ساتھ بھی اپنے 2 ساتھیوں کو مقرر فرمایا، یہ اصول دے دیا۔ آج ہم اپنی نجی زندگی کے اندر، آج بھی ہماری فوجیں ہیں، سپاہی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کرنیل جی ان کے ساتھ تو بات ہی کوئی نہ کرو نا، ورنہ کہیں بے ادبی ہو جائے گی۔ جی ذرا غور کیجئے اس چیز کی طرف۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کیا خوبصورت ہمیں اصول دیا تھا کہ جس طرح فوج کے حقوق ہیں، لڑنے والے عام سپاہی کے حقوق ہیں، اسی انداز کے ساتھ جرنیل کے حقوق ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتا۔ جی لشکر حق پہنچ گیا میدان بدر میں، آمنا سامنا ہوا، دونوں فوجیں بدر میں پہنچ گئی، لشکر حق بھی، لشکر کفار بھی۔ اب ذرا غور کیجئے گا،
یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جو سربراہ ہوتا ہے وہ لڑنے کے گر جانتا ہے، اصول جانتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے اپنا جو پڑاؤ کیا، اپنے لشکر کو جو ٹھہرایا اتنی سیف جگہ کے اوپر، محفوظ جگہ کے اوپر ٹھہرایا. دنیا کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ایک خوبصورت ایک اصول دیا. لڑنا باغ میں ہوتا ہے، اپنے لشکر کی حفاظت کی ذمہ داری سپہ سالار کے اوپر ہوتی ہے. یہ ایک اصول دیا. اور پھر وہ جو اللہ کی طرف سے میرے رب نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا تھا، وہ جو علم لدنی ہے، وہ جو علم وحبی ہے، وہ جو علم اللہ عطا کرتا ہے، اس علم کی بدولت اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے ان کی تشفی کے لیے، ان کی تسکین کے لیے حضور میدان میں اترے. سروے کیا فرمایا؟ لڑائی والی جگہ اس کا سروے فرمایا. احادیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی. حضور فرما رہے تھے میرے صحابہ یہ اس جگہ کو دیکھ لو، جب کل کا دن آئے گا ہم لڑنے کے لیے نکلیں گے، اس جگہ کے اوپر فلاں دشمن مرے گا، اس جگہ کے اوپر فلاں دشمن گرے گا، اس جگہ کے اوپر فلاں دشمن جو ہے وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک ایک جگہ کا معائنہ فرما کے نشاندہی فرما رہے تھے. صحابہ کہتے تھے ہمیں یقین ہو گیا تھا صرف رات گزرنے کی دیر ہے، صبح بولیے فتح کا جو سورج طلوع ہوگا وہ ہماری فتح کی نوید لے کے سورج طلوع ہوگا. ہمیں یقین تھا. سارا کچھ علم ہونے کے باوجود، خبر ہونے کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود حضور کے لیے ایک الگ جگہ بنائی گئی جسے عریش کہتے ہیں. آج بدر کے اندر جو بہت بڑی مسجد ہے یہ اسی جگہ کے اوپر، بلکہ میرا خیال ہے اس مسجد کا نام ہی مسجد عریش رکھا گیا ہے. اس جگہ کے اوپر حضور کا خیمہ لگایا گیا تھا. اونچی جگہ تھی. حضور پورے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اس جگہ کے اوپر حضور اس انداز کے ساتھ اپنے مولا کی حضور گڑگڑا کے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں ہو رہی ہے، آہوازاری ہو رہی ہے، گریہ زاری ہو رہی ہے. حضور رو رو کے اپنے مولا کو منا رہے ہیں. حالانکہ حضور نے پہلے بتا دیا ہے یہاں پہ یہ دشمن گرے گا، یہاں پہ یہ دشمن گرے گا. یہ جو دوسرا دن آیا ہے حضور اللہ کی حضور کس انداز سے گریہ زاری کر رہے ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں. مولا میری زندگی کی کمائی یہ ہے. یہ جملے سنیے، ذرا غور کیجئے، لفظوں پہ غور کیجئے. حضور اپنی کمزوری، اپنی عاجزی اس بادشاہ حقیقی کی آگے کس انداز سے پیش کرتے ہیں. مولا میری زندگی بھر کی محنت یہ ہے، میری زندگی بھر کی کمائی یہ ہے، یہی کچھ تھا میرے پاس جو تیرے حکم کے مطابق میں میدان حق کے اندر لے آیا ہوں. اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج یہاں پہ ختم ہو گئے پھر قیامت تک زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا آج ان بے آسرا لوگوں کی مدد فرما. ان کے پاس لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے، پروردگار ان کی مدد فرما. اس انداز سے حضور اپنے مولا کو یاد کر رہے تھے. یا حیو یا قیوم کا حضور ورد کر رہے تھے. اس انداز کے ساتھ حضور ورد کر رہے تھے.
کہ حضور کے کاندھوں کے اوپر چادر تھی. حضور اس محبت اور وارفتگی کے ساتھ اپنے مولا کو یاد کر رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وہ چادر حضور کے کاندھوں سے نیچے گر گئی. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں آگے بڑھ کے پیچھے سے حضور کو اس انداز سے اپنے باہوں کے اندر لے کے بازوؤں میں لے کے واسطہ دیا, اللہ کے نبی بس کر دے, اللہ کے محبوب بس کر دے, آپ نے گریہ و زاری کی حد کر دی ہے. ہمیں یقین ہے آپ کے غلام جب میدان میں نکلیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. پھر لڑنے کے لیے صرف یہ نہیں آ رہے ہوں گے, اللہ کے فرشتے بھی اتر رہے ہوں. احباب گرامی, پھر قدرت نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے دین حق کی سربلندی کے لیے اللہ نے ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, قدرت نے ہزاروں ملائکہ کی جماعت بھیجی. لیکن جماعت کب آئی یہ جملہ بھی دیکھ لے. جماعت کب آئی؟ پہلے لڑنے والے آئے. سمجھ نہیں آئی جی؟ پہلے لڑنے والے مجاہدین آئے, انہوں نے گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, تیاری کر کے میدان میں آئے, مدد تب آئی. دنیا کو یہ سبق دیا مدد کے لیے پہلے نکلنا پڑتا ہے, پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا گھر بیٹھے رہو مدد آ جائے. جی حاجی صحیح صاحب کیا دے ہو جی, گھر بیٹھے رہے مدد آ جائے, ایسے نہیں ہوتا. مدد لینے کے لیے, اللہ کی مدد کو پانے کے لیے پہلے میدان حق میں اترتا ہے, اترنا پڑتا ہے, پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. احباب گرامی, یہ جملے ذرا غور سے سنیے گا, گفتگو میں اپنے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں جس جگہ حضور نے نشاندہی فرمائی تھی, اگلا دن آیا, میدان حق جب سجا, اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی. جہاں حضور نے نشاندہی فرمائی تھی, جس کا نام لے کے کہا تھا یہاں پہ فلاں کافر گرے گا, یہاں پہ فلاں کافر گرے گا, ادھر سے ذرا برابر ایک بالش کا بھی فرق نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمایا تھا ادھر ہی وہ کافر, وہ مشرک جو ہے وہ جہنم رسید ہوا, حضور کے صحابہ کو نظر آیا. احباب گرامی, قدرت نے مدد فرمائی, اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن, یہ 313, وہ 1000 کی تعداد. قدرت نے ایسی مدد فرمائی 313 کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے. وہ 1000 کی تعداد کے اندر 70 کے قریب لوگ جو بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے, ابو جہل جیسے لوگ, وہاں پہ جہنم رسید ہو گئے. 70 کے قریب لوگ واصلے جہنم ہو گئے. کتنے لوگ, بڑی تعداد ان کی قیدی بنا لی گئی, اور باقی جو بچے تھے انہوں نے کہا دوڑ کے اپنی جانیں بچاؤ, ان کے ساتھ مقابلہ کون کرے گا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ, آواز بلند محبت سے بولیے سبحان اللہ. ان کے ساتھ مقابلہ کون کرے گا؟ یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑتے ہیں, یہ شمشیروں سے نہیں لڑتے ہیں, یہ لڑتے ہیں ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں. کافر ہے, علامہ نے کہا تھا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو لڑتا ہے بے دیکھ سپاہی. مومن شمشیروں سے نہیں لڑتا ہے, وہ ایمان سے لڑتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ سارا ماحول دیکھا, کافر بھاگ گئے, ان کی بڑی تعداد قیدی بنا لی گئی, بڑی تعداد ان کی جہنم رسید ہو چکی ہے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ایمان والو میرے قرآن کو پڑھو، میرے قرآن کو پڑھو. بدر کے اندر تمہارے رب نے اہل ایمان کی کیسے مدد فرمائی. 313 تھے، ہزاروں پہ غالب آ گئے، بڑی تعداد پہ غالب آ گئے. کیوں؟ یہ حق کے لیے لڑے تھے، یہ ایمان کے ساتھ لڑے تھے، اس کی مدد کے ساتھ لڑے تھے. اللہ نے ان کی مدد فرمائی. احباب گرامی یہ جملے سنیے غور سے، محبت کے ساتھ. وہ جو مشرکین مکہ کے لوگ، کفار مکہ کے جو لوگ بدر کے اندر جہنم واصل ہو چکے تھے، قتل ہو گئے تھے، مردود لوگ، ان کی لاشیں پڑی ہیں جنہوں نے ساری زندگی خدا کا انکار کیا، ساری زندگی حضور کو برا بھلا کہا، میرے کریم کی پر بکواس کرتے رہے، زبانیں تان دراز کرتے رہے. ان کی لاشیں گری ہوئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خوبصورت اصول دیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا ان کی لاشوں کو پڑا رہنے دو، جنگل ہے، چیلے آئیں، کوے آئیں، جانور آئیں، درندے آئیں، ان کے جسموں کو نوچتے رہے. نہیں نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، الگ بات ہے تو اللہ کی مخلوق. آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں کتنا بڑا پیغام دے گیا، آپ سمجھیے ذرا اس بات کو. حضور کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، جہنم واصل ہو چکے، مر چکے، قتل ہو چکے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو ایسے نہیں رہنے دیا کہ کوے، چیلے، درندے جی ان کے جسموں کو نوچتے رہیں. دشمن ہے، الگ بات ہے، دشمن ہے، الگ بات ہے تو اللہ کی مخلوق. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، میرے صحابہ ان سب کی لاشوں کو اٹھاؤ، اٹھا کے ایک گڑھے کے اندر ڈال دو. جہاں بدر کے میدان میں جہاں پہ لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ وہ کنواں تھا، وہ گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر ان کے لاشیں ڈالے گئے. اور جب ان کی لاشیں ڈالی گئی نا، خود بنفس نفیس اللہ کے نبی علیہ السلام اس کنویں کے پاس چل کے گئے، ان کی لاشوں کے پاس چل کے گئے. حضور نے ایک ایک کا نام لیا، فلاں ابن فلاں، امیہ، عتبہ، ابو جہل. میں نہ کہتا تھا میرے رب کی مان لو، میں نہ کہتا تھا میرے رب کی مان لو، تم اپنے جھوٹے خدا کو پکارتے رہے. میں اپنے وحدہ لا شریک کو یاد کرتا رہا، میں اس کی مانتا تھا، تم جھوٹے خدا کی طرف چل کے جاتے تھے. میں کہتا تھا میرا رب ہے مدد کرنے والا، تم کہتے تھے ہمارے یہ جھوٹے خدا ہماری مدد کریں گے. اب بتاؤ امیہ، اب بتاؤ عتبہ، شیبہ تو بتا، ابو جہل تو بتا، فلاں ابن فلاں تو بتا، تمہارے خداؤں نے مدد کی ہے یا میرے سچے رب نے میری مدد فرمائی؟ یہ وہ پیغام ہے جو حقیقی پیغام ہے، جو پیغام حق ہے. بہت ساری چیزیں تھی جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، بس صرف یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے، یہ آخری بات میں آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان کے بارے میں سرکار نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. اب آپ اندازہ فرمائیں، حضور ہر بات پہ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنے غلاموں سے مشورہ کر رہے ہیں. اگر حضور چاہتے حکم ارشاد فرما دیتے. صحابہ کو انکار تھا
نہیں، وہ اللہ کے نبی ہو کر، وہ اللہ کے رسول ہو کر اپنے صحابہ سے مشورہ کرے، اور ہم امتی ہو کر اپنے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہوئے کتراتے، اپنے عزیزوں سے مشورہ کرتے ہوئے کتراتے، اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ پھر نتیجہ بھی دیکھ لے جی، پھر نتیجہ بھی دیکھ لے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ اب ان کے بارے میں کیا کرنا ہے جو قیدی ہیں؟ اب ان قیدیوں میں کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا قریبی رشتہ دار تھا، عجیب و غریب قسم کے مشکل جواب صحابہ نے دیے۔ حضرت عمر کا جواب بڑا ایمان افروز بھی ہے لیکن تھا ذرا مشکل۔ کیا جواب تھا؟ آقا تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہو، خود حکم آپ ارشاد فرمائے کہ ہر کوئی اپنے عزیز کا، اگر چچا ہے تو بھتیجے کا سر اڑا دے، اگر بھتیجا ہے تو چچا کا سر اڑا دے، ماما ہے تو بھانجے کا سر اڑا دے، بھائی ہے تو بھائی کا سر قلم کر دے۔ کسی کا یہ حکم تھا، یہ مشورہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا عرض کیا؟ آقا اگر سر اڑ جائیں گے، سر قلم ہو جائیں گے، یہ واصل جہنم ہو جائیں گے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہتر یہ ہے ان سے یہ کہا جائے تم مال لے کے آؤ، فدیہ لے کے آؤ، فدیہ جمع کراؤ اور اپنا آپ چھڑا کے لے جاؤ۔ جو فدیہ جمع کراتا جائے وہ اپنی جان کی خلاصی کراتا جائے، اور جو فدیہ نہ دے سکیں ان سے کہا جائے ہمارے وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑھائیں اور لکھنا سکھائیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ پڑھنا لکھنا کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو کافر تھے، مشرک تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو بولیے پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ اور ان لوگوں میں قیدیوں میں حضور کے چچا بھی حضرت عباس، ان لوگوں میں جو قیدی تھے ان میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس بھی شامل ہیں۔ سرکار نے فرمایا چچا ہمارا اعلان سنیں، بھتیجے اعلان سن لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر عباس میرے چچا مال لو، اپنی جان کی خلاصی کرا۔ وہ آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس بولے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مشرک تھے، حضور کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ کہنے لگے میرے بھتیجے تم تو جانتے ہو میرے پاس مال کوئی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ ہوتا وہ پیش کرتا، اپنی جان کی خلاصی کرا لیتا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا میرے چچا جناب عباس وہ مال جب تم گھر سے چلے تھے جو مال اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی میں باندھ کے سامان آتے ہوئے جو تم میری چچی کو دے کے آیا، وہ مال میرے چچا عباس وہ تیرا مال نہیں کسی اور کا مال ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ مال جو آتے ہوئے تو میری چچی کو دے کے آیا وہ مال کیا تیرا نہیں کسی اور کا ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے لیکن وہ تو معاملہ کچھ اور ہے، جب میں وہ مال دے رہا تھا اس کی تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ فرمایا جس رب نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے اسی رب نے مجھے یہ علم بھی عطا فرمایا۔ آپ بولے اگر آپ مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی خبریں جانتے ہیں پھر جلدی کریں مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ اللہ کی ذات سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا